أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان محترم دوستوں بزرگوں، آج میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 22 کا ترجمہ تفسیر عرض کروں گا اور تواریخ سے بھی روشناس کروں گا. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرمانی سے میں آپ کو روشناس کروں گا. یہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرمانی، اس کا ترجمہ، اس کا ہر حرف لفظ کا معنی، احادیث پاک، فقہ کلام کی عبارات اور تواریخ سے روشناس کر کے میں نے لکھا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس آیات مبارکہ کا ترجمہ پہلے میں عرض کرتا ہوں. جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش اتاری، مینہ برسایا، اور پھر اس سے نکالے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل، لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر شرکا نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم جانتے ہو اور پھر بھی جان بوجھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، شرکا کرتے ہو، بت وغیرہ جو ہے وہ بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو. انشاءاللہ بتوں کے نام بھی بتاؤں گا اور وہ بتوں کے نام کے علاوہ وہ کون سے آدمی تھے جن کا نام تھے. اجل مطلب میں آپ کو ان الفاظ کے ہر لفظ کا معنی عرض کرتا ہوں. الذی، اس آیات مبارکہ 22 سورہ بقرہ کی شروع میں الذی جعل لکم الارض. الذی کا معنی ہے جس نے، جعل کا معنی ہے بنایا، لکم کا معنی ہے تمہارے لیے، ارض کا معنی ہے زمین، عربی میں زمین کو ارض کہتے ہیں. فراش، فرش اور بچھونا، فراش کا معنی ہے. وا کا معنی ہے اور سما آسمان کو کہتے ہیں، اور سما بلند چیز کو بھی کہتے ہیں، جو اوپر ہو بلند ہو اس کو بھی آسمان کہتے ہیں، سما کہتے ہیں. بنا چھت، وا معنی اور انزالا اس نے اتارا، من سے سما آسمان، ما پانی، فاخراجا پھر نکالا. فاخراجا جو ہے میں اس کے متعلق انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. فاخراجا کے مطلب یہی عرض کرتا چلوں، لفظ ہے خارجہ. خارجہ کا مطلب ہے نکلنا. فاخراجا، فا کو اگر چھوڑ دیں، اخراجہ اس کے ذریعے، من سے ثمرات پھل فروٹ وغیرہ کو کہتے ہیں. رزقن رزق، لکم تمہارے لیے، فلا سو نہیں، تجعلو ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، انداد کوئی شریک، وامن اور انتم تم تعلمون جانتے ہو. اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں کہ اس آیات مبارکہ کے شروع میں ہے الذی. الذی جعل، اس جگہ جعل کا معنی سیر ہے، بنایا گیا ہے، سیر ہے بنانا. یہ دو مفعولوں کے لیے، یہ دو مفعولوں کی جانب متعدی ہے. اجل مطلب یہ قرطبی نے لکھا ہے، اس سے میں نے اپنی تفسیر کربانی میں لکھا ہے. بعد میں کہا کہ جعل کا معنی خالقہ بھی ہے، یعنی پیدا کرنا. یہ امام بغوی نے اب تفسیر بغوی میں لکھا ہے. جیسے بغوی کا معنی میں آپ کو معلم التنزیل بھی ہے. جیسے ما جعل اللہ
من یہ سورۃ مائدہ آیات 103 کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چیرا ہوا، نہ جو ہے بجارا اور نہ وسیلہ اور نہ حامی۔ یہ من جیرا، جیرا جو ہے عربی کا لفظ ہے، سورۃ مائدہ آیات 103 میں ہے کان چیرا، اگے ولا صاحبہ بجارا، اور پھر ولا وسیلہ اور ولا حمام۔ لا معنی ہوتا ہے نہیں، وسیلہ، وسیلہ اور نہ ولا حام، نہ حامی۔ جعل الظلمات والنور، سورۃ انعام آیات 1 میں ہے، اور پیدا کیا اندھیرا اور روشنی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں جعلا زائدہ ہے۔ جعلا سمیع نام رکھنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مستعمل ہوتا ہے، جیسے حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کا نام قرآن عربیہ رکھا۔ جعلا اخذا اور زائدہ بھی ہوتا ہے۔ لکم الارض لکم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا نظام صرف انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ ارض کا معنی ہے کھا جانا۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ ارض کا معنی زمین بھی ہے، اور ارض یا ارض عربی میں ارض کہتے ہیں، اردو میں ارض کہتے ہیں۔ ارض کا معنی کھانا، کھا جانا۔ زمین کے اوپر جو ہے وہ فنا ہو کر زمین اس کو کھا جاتی ہے۔ اصل تو ارض زمین ہے، پر اس کا اصل معنی جو ہے کھا جانا، میں نے عرض کیا اور بتا بھی دیا کہ فنا چیز کر دیتی ہے۔ فراش لفظ اس میں فراشا و سما، فراش کا معنی ہے فراشن، بچھونا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، سورۃ نبا آیات 6 میں ہے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ پہاڑ انسانوں کے بچھونے نہیں ہیں بلکہ نفع لینے کے لیے ہیں۔ انسان پہاڑوں پہ رہائش پذیر ہیں، پہاڑ یہ زمین کے اوپر میخیں ہیں تاکہ زمین ٹھہری رہے اور اس کے اوپر تمام اشیاء رہ سکے۔ عزیز محترم، قرآن میں میخوں کا ذکر ہے، وہ ہے والجبال اوتاد، اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی کہ زمین زلزلہ آتا تھا، ہلتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے تاکہ زمین ٹھہری رہے، ہلے نہیں۔ سمندر انسانوں کا بچھونا نہیں ہے بلکہ اس پر جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے سفر کیا جاتا ہے اور اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، جیسے والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سورہ بقرہ آیات 164۔ اور کشتی کے بحر میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، یعنی کشتی جو ہے سمندروں میں جو چلتی ہے، بحر میں، سمندر میں چلتی ہے، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے۔ فائدے کیا ہیں عزیزان محترم؟ جو ہے آج کل تو جہاز ہیں، بحری جہاز وغیرہ، وہ سامان ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں، یہ انسانوں کے نفع کے لیے ہے۔ آمن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہر نکالی۔ الذی جعل لکم الارض مہادا، پارہ 25 سورۃ زخرف آیات 10، جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا۔ یعنی یہ ثابت میں کر رہا ہوں قرآن کی آیات مبارکہ سے کہ زمین جو ہے انسان کا بچھونا ہے۔ اور میں آپ کو یہ ایک بہت ہی پتے کی بات بتاتا چلوں کہ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے، جس آیات مبارکہ کا ترجمہ کرے قرآن خود اپنا ہی ترجمہ، اپنی ہی تفسیر کرتا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید کی جب تفسیر کرے تو خود قرآن تفسیر کرتا جاتا ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، آیاتیں آتی رہتی ہیں، تو اس لیے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ عزیز محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا، یعنی زمین انسان کے لیے ایک بچھونا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسک ما من احد من بعدہ،
सूरत 22 की आयत, सूरत पारा 22 है, सूरत फातिर की आयत 4 है। बेशक अल्लाह ताला ठहराए हुए है ज़मीन और आसमान को कि कहीं जुम्बश न करें, और अगर वो हट जाएं तो उनको अल्लाह ताला के सिवा कौन रोके। बाज़ कहते हैं कि इनका माना है ज़मीन और आसमान अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं, यानी साकिन नहीं है, मुतहर्रक है, और अल्लाह ताला इनको अपने महवर से हटने नहीं देता। बाज़ उलमाए कराम मुफस्सिरीन कराम ने यह तफसीर किया, यानी कि मैं ख्वाब में देखा कि मैं ज़मीन के ऊपर खड़ा हूँ और ज़मीन का जो बैक साइड थी मेरी, जहाँ मैं खड़ा था वो अंधेरा था, रात थी, और आगे वाला जो हिस्सा मुँह की तरफ मेरे था वो जिन मोहतरम उस पर ये जो रात था और वो बल्ब बिजली के बर रहे थे। इस तरह मुझे मालूम होता था कि ज़मीन जो है एक फ़ज़ा में खड़ी है और फिर वो ठहरी हुई है, और मैं ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से पर था। ये मेरा ख्वाब है। जन मोहतरम वो ज़मीन घूम नहीं रही थी। जब मुझे ख्वाब आया, मैंने देखा, मुशाहिदा किया, तो वो घूम नहीं रही थी, खड़ी थी, ठहरी हुई थी। तो साइंसदान कहते हैं कि ज़मीन घूम रही है, जिस तरह मैंने पहले इसकी तफसीर भी कर दी है कि बाद मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनको अपने महवर से हटने नहीं देता। मतलब इस आयत मुबारक का यही है, यानी बेशक अल्लाह ताला ठहराए हुए है ज़मीन और आसमान को कि कहीं जुम्बश न करें, और अगर वो हट जाए तो उनको अल्लाह ताला के सिवा कौन रोके। अब मैं आपको इस आयत मुबारक के मुतल्लिक़ असहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के अक़वाल अर्ज़ करता हूँ कि उनका क्या जो है ख्याल है, उनका क्या सोच है। अब मैं आपको अन रबी बिन अंस कालल्लज़ी जअलकुमुल अर्ज़ फ़िराशन ऐ मिहादा, ये तिबरी की इबारत है, तफसीर तिबरी की। उसका तर्जुमा मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हज़रत अन रबी से है, और फिर अन रबी जो है अंस के मुतालिक है कि वो फरमाते हैं कि अल्लज़ी जअलकुम, तफसीर फरमाते हैं यही आयत मुबारक की। रबी बिन अंस फरमाते हैं कि ज़मीन बिछौना है, फ़िराशा अय्यो मिहादा, मिहाद का मतलब है बिछौना। वो मैं आयत मुबारक से आपको रोशनास भी कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब मैं हदीस पाक से आपको अर्ज़ कर, यानी कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ जो है वो क्या फरमाते हैं। वो फरमाते हैं अन इब्न अब्बास अन मुराद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, व अन मुराद से अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नास मिन असहाबिन नबी अल्लज़ी जअलकुमुल अर्ज़ फ़हिय फ़राशन यमशी अलैहा, यानी कि तिबरी की जो ये आयत मुबारक इबारत मैंने पढ़ी है वहियल मिहादा वल करार, हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कई दूसरे सहाबा से मज़कूरा आयत में फ़िराश का ये माना नकल किया है कि जिस पर चला जाए बिछौना और ठहराना। जिस मतलब ये तिबरी की इबारत थी अरबी, और उसका तर्जुमा मैंने अर्ज़ किया। इसका मतलब यही निकला कि ज़मीन इंसान के लिए बिछौना है और ठहरना है, चलना फिरना है, हम चलते फिरते हैं। अन कतादा था अल्लज़ी जअलकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके मुतालिक फरमाते क़ाल मिहादा लकुम, ये तिबरी की इबारत मैंने पढ़ी है। हज़रत कतादा इस आयत का माना फरमाते हैं कि मिहाद लकुम, ज़मीन तुम्हारे लिए बिछौना है, और ज़मीन का बाज़ हिस्सा नरम, बाज़ सख्त, बाज़ रेतली, बाज़ पथरीली है। वफ़िल अर्द के ताम मुतजाविरात, पारा 13 सूरत राद आयत 4, और ज़मीन के मुख्तलिफ कते हैं और पास पास है। अल बलदुल तय्यब यखरुजु नबातहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबसला बुर्ज इल्ला नकीता, पारा 8 सूरतुल अराफ आयत 58। अगर मुझसे पढ़ने में कोई गलती हो तो मैं सॉरी करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। और जो अच्छी यानी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इससे सब्ज़ा अल्लाह के हुक्म से अच्छा निकलता है खूब, और जो ख़राब है उससे थोड़ा ही सब्ज़ा निकलता है। कमासल हम्बत नम्बत सबा सनाबिला फ़ी कुल्ले सुम्बुलतिन मियात हब्बा, ये सूरत पारा जो है वो 3 है, और सूरत बकरा की आयत 261 है। इसका तर्जुमा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, उस दाने की तरह जिसने 7 बालियाँ उगाई और हर बाली में 100 दाने हैं। अवलम
یہ آیات مبارکہ پارہ 21 سورۃ السجدہ آیات 27 کی میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور کیا وہ نہیں دیکھتے ہم خشک زمین کی طرف پانی بھیجتے ہیں پھر اس سے کھیتی کھیتی نکالتے ہیں۔ وآیۃ لکم والارض میتۃ احییناھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین آیات 33 میں فرمایا، پارہ 23 میں، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہے تو منافقین کے متعلق کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ کھاتے پیتے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ناشکری اللہ تعالیٰ کی کرتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خالقہ۔ خالقہ کا معنی میں نے پہلے عرض کر دیا، خالقہ کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا والقی فی الارض رواسی ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابہ۔ یہ پارہ 21 سورۃ لقمان آیات 10 کی متعلق جو ہے اسی آیات کے متعلق آیات ہے۔ ترجمہ اس کا میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس نے آسمان بے ستونوں کو بنائے، یعنی کہ آسمان کے نیچے ستون نہیں ہے، کوئی نیچے کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے جو تم کو نظر آتے ہیں۔ یعنی آسمان جو تم دیکھتے ہو، آپ کو تو پہلا آسمان نظر آتا ہے، دوسرا آسمان تو نظر نہیں آتا، لیکن جو پہلا آسمان تم دیکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، وہ تم کو بے ستونوں کے نظر آتے ہیں۔ آسمان پہلا آسمان نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ تم جو آسمان دیکھتے ہو نظر آتے ہیں اور زمین میں لنگر ڈالے کہ تمہیں لے کر نہ کانپے اور اس میں تمام قسم کے جانور پھیلائے۔ یہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ قلو ورعو انعامکم، پارہ 16 سورۃ طٰہٰ اور آیات مبارکہ 54۔ تم کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ۔ وقدر فیہا اقوانہا فیہا اربعۃ ایام سواء للسائلین، پارہ 24 سورۃ فصلت آیات 10۔ اور اس میں سے رزق مقرر کیا 4 دن میں صحیح جواب پوچھنے والوں کے لیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، پارہ 29 سورہ مرسلات آیات 25 اور 26۔ اور کیا ہم نے تمہارے زندوں اور جو مر گئے ہیں ان کے لیے زمین کو جمع کرنے والی نہ بنایا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پارہ 16 سورۃ طٰہٰ آیات 55۔ ہم نے زمین کو، یعنی جو زمین ہے جس پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم نے تم کو زمین ہی سے بنایا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام زمین سے بنائے، اسی خاک سے مٹی سے بنے، اور اسی میں تم کو پھر لے جائیں گے۔ یعنی جب مر جائیں گے تو تم جو ہے مٹی میں جاؤ گے، قبریں جو ہیں بنیں گی، تم زمین میں جاؤ گے۔ بعض تو ہندو جو ہے جلا دیتے ہیں، اور خاک بھی جو ہے وہ بھی مٹی میں مل جاتی ہے، آپ اس بات کو بھی جو ہے سوچیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سورۃ جاثیہ اور آیات مبارکہ 13 اور پارہ 25 ہے۔ اور تمہارے تابع کر دیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یعنی جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع فرما دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ الزَّوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، پارہ 13 سورۃ الرعد آیات 3۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اسی میں لنگر اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کی پھل 2 طرح کے پیدا کیے۔ ان آیات مبارکہ میں توحید بیان فرمائی گئی ہے
کہ کفار یہ سن کر اسلام قبول کر لیں، اے کفار، اے کافر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کے لیے زمین کو جو ہے بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، زمین میں پھل پیدا فرما دیے اور تمہارے راستے چلنے کے لیے بنا دیے تاکہ تم عبرت پکڑو اور اسلام قبول کرو، اللہ کو ایک مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمہ پڑھو، اس کی اطاعت کرو۔ حضرت محترم، اس آیات مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان کے لیے، میں نے اس کی تفسیر فرما دی ہے، کر دی ہے۔ اب میں آپ کو، کیونکہ آسمان کا بھی ذکر ہے، زمین کا بھی ذکر ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، میں آپ کو آسمان کی فضیلت عرض کرتا ہوں، کیونکہ اس آیات میں آسمان کا بھی ذکر ہے اور زمین کا۔ پہلے میں آسمان کی فضیلت عرض کروں گا، بعد میں زمین کی فضیلت عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا ذکر قرآن میں فرمایا، خود تفسیر قرآن اپنی تفسیر کر رہا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَاكَنًا مَحْفُوظًا، پارہ 17 سورۃ انبیاء آیات 32، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، ایسا محفوظ بنایا وہ نیچے گر نہیں سکتی، بغیر سپورٹ کے بنایا، دیکھو کھڑی ہے، کھڑا ہے آسمان۔ تبارک جعل فی السماء بروجا، پارہ 18 سورۃ الفرقان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، والسماء ذات البروج، وہ بھی میں یاد کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ برج بنائے۔ برج ایک قلعہ ہوتا ہے، قلعہ کو برج کہتے ہیں عربی میں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پارہ 29 سورۃ ملک آیات 5، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے راستہ کیا، یعنی نیچے سے مراد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے، آپ نے فرمایا کہ نیچے آسمان، ان کے اللہ تعالیٰ کے تو نیچے آسمان ہے، پہلا آسمان ہے، یعنی پہلے آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میں نے چراغوں سے آراستہ کیا ہے، چراغ اس میں جل رہے ہیں، یعنی تاروں کے متعلق جو رات کو تارے ہم کو نظر ہیں جلتے ہوئے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، پہلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ ہے قمر، یعنی چاند، عربی میں قمر کو جو ہے چاند، ہم چاند کہتے ہیں اردو میں، تو عربی میں قمر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نوراً، یہ نور ہے، پارہ 29 سورۃ نور آیات 16، اور ان میں چاند و قمر کو روشن کیا، نور کا معنی ہے روشن۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کو چاند جو ہے یہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، نور نظر آتا ہے، عربی میں نور کو روشن، روشن، چمکتا، دمکتا، روشنی والا جو ہو اس کو نور کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ چاند کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاند جو ہے اس کی ذاتی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی چمک سے جو ہے یہ ہم کو روشنی نظر آتی ہے۔ جس طرح ہم شیشہ آئینہ لے لیں، شیشہ لے لیں، اندھیرا کمرہ ہو، دروازے سورج کی طرف کریں اور وہ روشنی جو ہے کمرے کے اندر جائے دروازے کے ساتھ کسی دیوار پر، تو جتنا آئینہ شیشہ کا جو ہے دائرہ ہوگا وہ نظر چمکتا ہوا دیوار پہ نظر آئے گا۔ تو یہ جو چاند ہے، قمر ہے، یہ سورج آفتاب کی جو ہے روشنی، سورج کی روشنی جو ہے یہ جاتی ہے قمر پہ، اپنا چاند پہ، تو وہ حصہ نظر آتا ہے ہم کو۔ رات کو ہم دیکھتے ہیں آدھا چاند نظر آتا ہے یا پورا یہ کچھ تھوڑا، جس حصے پہ سورج کی روشنی جاتی ہے وہ ہم کو نظر آتا ہے، جس حصے پر روشنی نہیں جاتی وہ اندھیرا ہوتا ہے۔ عزیز محترم، اصل بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کا لفظ اس لیے فرمایا کہ عربی لوگ جو ہیں چمکتی دمکتی روشنی والی چیز، اجالا، اس کو کہتے ہیں عزیزان محترم روشنی کو نور، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ لیکن ہم تو اردو دان ہے یا کوئی سریکی ہے، پنجابی ہے، جو کچھ بھی پشتو وغیرہ ہے، لیکن یہ قرآن جو ہے یہ عربی ہے، اور عربستان میں عربی بولی جاتی تھی تو عربیوں کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا۔ عبرانی زبان میں جو ہے عبرانی میں کتاب نازل کی، انجیل سریانی زبان بولتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کو سریانی زبان میں، اور موسیٰ کلیم کے وقت عبرانی زبان تھی تو عبرانی زبان میں تورات نازل ہوئی۔ اسی طرح جس نبی کی زبان تھی، جن لوگوں کی زبان تھی جن کو ہدایت فرمانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا، تو ان کو اسی زبان میں کتاب نازل فرمائی جاتی، یعنی کتاب کو ان کی زبان میں جو ہے اتارا جاتا، نازل کیا جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو حصہ
چاند پر سورج کی روشنائی کا ہوتا ہے وہ ہم کو نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نور ہے، یہ چمکتا ہے، یہ خود اس کی ذات، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سورج کی روشنی سے جو ہے قمر، یہ جو ہے نور ہوتا ہے، ہم کو نظر آتا ہے۔ اب وَجَعَلَ لَكُمُ الشَّمْسَ سِرَاجًا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، پارہ 29 سورۃ نور آیات 16۔ اب میں سورج کے متعلق عرض کرتا ہوں، کیونکہ سورج بھی تو آسمان کے اوپر ہے، چاند بھی اوپر ہے، آسمان کے پہلے کے نیچے ہے ہم سے تو اوپر ہے نا، اس لیے میں آسمان کی فضیلت کے متعلق جو جو چیزیں ہوں گی میں عرض کروں گا۔ اب میں چاند کے بارے میں عرض کر چکا، سورج کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ سورج کے بارے میں سورہ نور آیات 16 میں ہے کہ اور سورج جو ہے، سورج و شمس، عربی میں عظیمۃ الشمس کہتے ہیں، ہم اس کو اردو میں سورج کہتے ہیں۔ سورج کو چراغ بنایا، یعنی سورج جو ہے، سورج یہ چلتا چراغ ہے ہم کے لیے، دن چل رہا ہے۔ ایک آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دن جو ہے صبح سے لے کر شام تک ہم کو نظر آتا ہے سورج، اور رات ہو جاتی ہے، لیکن سورج غروب نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ سورج غروب ہو جائے، سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا۔ ہمارے پاکستان میں دن ہوگا، باقی علاقہ میں، باقی ملک میں ظہر ہوگی، عصر ہوگی، مغرب ہوگی، عشاء ہوگی، اسی طرح سورج کے اوقات ہیں۔ رب العرش العظیم، پارہ 11 سورۃ توبہ آیات مبارکہ 29، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رب عرش عظیم کا، یعنی اس کا معنی ہے رب عرش عظیم کا، رب العرش العظیم، کیونکہ عرش بھی اوپر ہے تو اب میں عرش کی جو ہے فضیلت عرض کروں گا۔ واسع کرسی السماوات والارض، پارہ 3 سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 255، اور وسیع ہے اس کی کرسی زمین اور آسمان پر۔ میں نے چاند کا بھی ذکر کیا، سورج کا بھی کیا، عرش کا بھی کیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد لوح محفوظ بھی ہے، میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں اور قرآن سے ثابت بھی کرتا ہوں۔ فیہ لوح محفوظ، پارہ 30 سورۃ البروج آیات 22۔ لوح محفوظ، لوح محفوظ یعنی مطلب وہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی ہماری تقدیر، تمام چیزیں اس پر لکھی ہوئی ہیں۔ نون والقلم، نون علیحدہ ہے، قلم علیحدہ ہے۔ پارہ 29 سورۃ قلم آیات 1، ترجمہ نون اور قلم۔ قلم تو وہ ہے کہ جو تقدیر، جو اللہ تبارک و تعالی تحریر فرماتا ہے وہ قلم لکھتی ہے۔ نون کا معنی بعضوں نے کہا کہ مچھلی ہے، لیکن اگر اس کی تفسیر میں عرض کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو یہی عرض کر دیتا ہوں کہ آسمان کا بھی فضیلت عرض کر دی، عرش کی بھی، چاند کی بھی، سورج کی بھی۔ اور سورج جو ہے یہ اس میں ایک آگ ہے اور آگ جل رہی ہے۔ اب میں آپ کو زمین کی فضیلت کے متعلق عرض کروں گا، کیونکہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل، اس میں عزیزاً مطلب زمین کا بھی ذکر ہے۔ تو زمین کے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں، زمین کی فضیلت کے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ تمام جو میں عرض کر رہا ہوں یہ میری تفسیر کرمانی اسی زیر آیات 22 کے متعلق ہے۔ ان اول بیتا وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پارہ 4 سورۃ آل عمران آیات 96۔ یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ مکرمہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بنایا۔ خانہ کعبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس سے پہلے عزیزاً مطلب حضرت آدم علیہ السلام بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ ایک ٹبہ تھا، ریت کا ٹبہ تھا یا ویسے ایک ٹبہ تھا، اور اس ٹبہ کے اوپر جو ہے فرشتے طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو اس ٹبے کا یعنی کعبہ جہاں اس کا اس نے عمرہ کیا، طواف کیا، آ کر گھر آ رہا تو بہت خوش تھا، کہنے لگا سب سے پہلے میں نے جو ہے اس کعبہ کا جو ہے طواف کیا ہے، عمرہ کیا ہے۔ تو فرشتے رستے میں ملے، بھئی آپ کہاں جا رہے تھے، کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں عمرہ کیا ہے اور میں نے طواف کیا ہے کعبہ کا، اور میں سب سے پہلے جو ہے کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم تو اس سے پہلے کئی بار کر چکے ہیں طواف اور عمرہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مایوس ہو گئے، اس نے کہا یہ تو فرشتے مجھ سے بھی پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہے ہیں اور اس کا طواف کر رہے ہیں کعبہ کا۔ حضرت مطلب آگے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بے بکہ مبارکہ ہے مکہ، یہ اس میں خانہ کعبہ ہے، سب مکہ مکرمہ میں، یہ عزیز محترم بہت ہی مکرم ہے۔ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، 15-12 سورۃ اسراء آیات۔ اب میں آپ کو مسجد اقصی جو ہے، پہلے بیت اپنا یہ کعبہ تھا، اس کے متعلق رب فرماتا ہے ہم نے مسجد حرام تک جس کے چاروں طرف برکت رکھی ہے، فل بقعۃ من الشجرہ 20 سورۃ قصص آیات 30، برکت والی جگہ میں درخت ہے، درخت سے۔ مطلب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کعبہ بنایا ہے نا، زمین اسی کعبہ یعنی مکرم جو بے بکہ ہے، یہ مکہ اور خانہ کعبہ، اسی سے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ جس طرح اینٹیں ہوتی ہیں، ٹائلیں ہوتے ہیں، اسی طرح پھیلتی گئی۔ آیات مبارکہ بھی میں نے پڑھی ہے، یہ پھیلتی پھیلتی جو ہے یہ پوری زمین بن گئی، یہ ٹائلوں کی طرح ہے۔ اگر اس کو دیکھیں نیٹ پہ یا ایسی سائنسدانوں نے اس کو دیکھا ہے تو عزیز المحترم یہ ٹائلوں کی طرح ہے۔ اب میں آپ کو مسجد حرام کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ مسجد حرام جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعبیر کیا ہے۔ سورۃ قصص آیات 30 میں ہے کہ برکت والی جگہ میں درخت سے، مشارق الارض و مغاربہا التی بارکنا فیہا، پارہ 9 سورۃ اعراف آیات 137، زمین کے مشارق اور مغارب جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی مشرق اور مغرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے برکت رکھی ہے۔ وہ برکت کیا ہے وہ بھی میں عرض کروں گا۔ قل انکم لا تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، پارہ 24 سورۃ فصلات آیات مبارکہ 9، فرمائیے کیا تم اس کے منکر ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فرما دیا کہ زمین کو میں نے 2 دن میں بنایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارِكْ فِيهَا، پارہ 24 سورۃ فصلات آیات 10، اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے اور اس میں برکت رکھی۔ یعنی زمین کی بات کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین میں میں نے برکت رکھی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَةٌ لِّلْمُوقِنِينَ، پارہ 26 سورۃ ذریہ آیات 20، اور یقین والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں وہ بھی میں یاد کروں گا، برکت بھی یاد کروں گا، نشانیاں بھی میں یاد کروں گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پارہ 16 سورۃ آیات 55، ہم نے زمین سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو پھیر لے جائیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب رب العزت کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا، جب مر جائیں گے تو پھر زمین میں آپ جائیں گے۔ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی عزت بخشی کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے تمام زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اور مٹی کو پاک کرنے کے لیے والی بنا دیا، یعنی تیمم کر سکتے ہیں پانی نہ ملے۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا 1 کلومیٹر کے نزدیک اگر پانی نہیں ملتا تو پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ اور پہلے جو امتیں تھیں ان کو مسجد میں، عبادت خانے میں نماز پڑھنی ہوتی تھی، مسجد کے علاوہ، عبادت خانے کے علاوہ ان کی نماز نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم مسجد میں نماز پڑھیں، گھر میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، پاک صاف جگہ ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ بہت ہی فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم، اور جہاں چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بشرط کہ زمین پاک اور صاف ہو۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر بنا آسمان سما سے بنا ہے، اور جو بھی چیز بلند ہو اور سایہ کرے اس کو سما کہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، سورۃ الانبیاء آیات 32، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ بنا اس جگہ سے چھت یا عمارت کے معنی میں ہے بنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا، بارش برسائی، یعنی آسمان سے بارش برساتا ہے۔
فاخراجا بہی من الثمرات، اس زمین سے ثمرات اگاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ برکت کا معنی کیا ہے؟ یہ برکت ہے، یہ ثمرات ہے، پھل وغیرہ ہے، فصلیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کے لیے برکت زمین پہ ڈالی ہے، برکت ہے۔ ثمرات، ثمر کی جمع ہے رزق لکم، زمین میں جو کچھ اگتا ہے وہ تمہاری غذا ہے، جو تم نہیں کھاتے ان گھاس وغیرہ کو حلال جانور کھاتے ہیں، تم اس کا دودھ اور گوشت کھاتے ہو، یہ بھی برکت ہے۔ اور جڑی بوٹیوں سے تم امراض کی شفا کے لیے کھاتے ہو، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، یہ بھی زمین پہ انسان کے لیے برکت ہے۔ انا سببنا الماء صبا ثم سککنا الارض سکا فانبتنا فيها حبا وعنابا وقدبا والزیتون ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ سورۃ عبسہ ترجمہ۔ بشک ہم نے تیز بارش برسائی، پھر اچھی طرح زمین کو پھاڑا، اور پھر ہم نے اس زمین میں غلہ اگایا اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات اور ہر طرح طرح کے پھل اور گھاس سامان رزق تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد ند کی جمع ہے، ند کا معنی ہے ہمسر، برابر، ہم پلا۔ حضرت محترم، تاکہ میں ہر لفظ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ آپ کو ہر لفظ کا معنی جو ہے یاد ہو جائے، آپ جب تفسیر پڑھیں یا عربی پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے بغیر سوچے سمجھے اس کا معنی آ جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، رب العزت نے فرمایا کہ کسی کو بھی اللہ کے برابر ہمسر اور ہم پلہ، مد مقابل کا شریک نہ بناؤ۔ ایک مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو وجود اور عبادت کا مستحق مانتا ہے وہ مشرک ہے۔ ابن فورق نے کہا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ مومنین کو کہا گیا ہو کہ تم مرتد نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مد مقابل نہ بنا لینا۔ یہ عزیزاً محترم میں نے تفسیر کرمانی اسی آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے قرطبی سے حوالے لکھے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت عوف بن عبداللہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مؤذن کی آواز سنی، اس نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فطرت پر ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ نداد یعنی بتوں کی غلامی کا پٹا اتار کر پھینک دیا ہے۔ امام عبد بن حمید نے حضرت قتادہ سے انداد کا مطلب شرکا نقل کیا، یعنی اس کا مطلب ہے شرکا، شریک، اللہ کے سوا کسی کو شریک کرنا۔ یہ تفسیر در منصور میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ امام ابن اسحاق ابن جریر یعنی طبری کی بات کر رہا ہوں، تفسیر طبری میں، اور ابن حاتم نے اس کی تفسیر حضرت ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھی ہے، وہ ان اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کر شرک نہ کرو جو نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور تم جانتی ہو کہ تمہارے لیے کوئی اور رب نہیں ہے جو اس کے علاوہ تمہیں رزق عطا کرے۔ یہ دن محترم طبری میں اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جو ہے در منصور میں لکھا ہے، اور میری تفسیر کرمانی جو آیات مبارکہ حوالہ جات میں یاد کر رہا ہوں، میں اپنی تفسیر کرمانی آپ کی خدمت میں یاد کر رہا ہوں، ان کی عبارات انتم تعلمون، جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تخلیق کے کائنات، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ارض و سما کی پیدائش کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو بما ان کے معدنیات اقسام کے منگل کے دن پیدا فرمایا، اور درخت، پانی، ویران جگہیں یہ سب بدھ کے دن پیدا فرمائی۔ یعنی بدھ کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کو فرما دیا
بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان اس دن بنائی، فلاں دن اس طرح بنایا، یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے بنا دیے۔ اور بدھ کے دن کے متعلق تو میں نے عرض کیا، بدھ کے آگے جمعرات آتی ہے، جمعہ آتا ہے، ہفتہ آتا ہے، اتوار آتا ہے، تو عزیز محترم انشاءاللہ ان کے متعلق جو ہے آپ میری تقریر سنتے جائیں اور میں ان کے حوالے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا۔ یہودیوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر ان یہودیوں نے جو سوال کیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیوں کیے؟ اس لیے ان کا مطلب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جواب نہیں دے سکیں گے اور یہ لاجواب ہو جائیں گے، ہم جو ہے کہکا لگائیں گے کہ جو ہے ان کو جواب نہیں آیا۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے فرما دیا، اے یہودیوں، اے مشرکین، اتوار اور پیر کے دن جو ہے زمین کو بنایا اور پہاڑوں کو، جو تمام معدنیات ہیں، خزانے ہیں زمین پہ، پہاڑوں میں ہیں، خزانے ہیں، یہ منگل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اور درخت، پانی، ویران جگہیں جو ہیں، یہ سب جو ہے بدھ کے دن، یعنی یوم الاربعہ، عربی میں کہتے ہیں بدھ کو یوم الاربعہ، یوم الاربعہ کے دن جو ہے بنائی گئی، پیدا کی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جیسے زمین کو دو دن میں بنایا اور تم اس زمین کے لیے شرکا کرا دیتے ہو، حالانکہ وہی رب العالمین ہے اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور ان کے اندر نفع بخش چیز پیدا کر رکھی، اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کے غذائیں مقرر کی، روزیاں مقرر کی، کھانے پینے کے سامان جو ہیں وہ ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں۔ یہ مشرکین مدینہ کو فرمایا تھا، کیونکہ یہ آیات مبارکہ یا سورۃ بقرہ یہ مدنی ہے، یہ مدینہ پاک میں اتری، تو مدینہ میں مشرک تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کو فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کے طور پر آیات مبارکہ نازل فرمائی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرما رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، اس نے زمین کو اور پہاڑ بنائے، اوپر یعنی پہاڑ بنائے اور اس کے اندر نفع بخش چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کی غذائیں مقرر کی، اور یہ سب کام 4 دن میں مکمل ہوا، زیادہ دن نہیں لگے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیات 109 سے 10 تک، اور سلسلہ کلامی جاری رکھتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتوں کو پیدا کیا، یہاں تک کہ جمعہ کے دن 3 گھڑیاں باقی رہ گئی۔ پھر ان 3 گھڑیوں میں سے پہلے گھڑی میں لوگوں کی عمریں اور دوسری گھڑی میں آفات و مصائب کو پیدا فرمایا، اور تیسری اور آخر گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو جنت رہائش عطا فرمائی، اور ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا، انکار پر اسے جنت سے نکال دیا گیا، اس پر لعنت کی گئی۔ یہ سب آخری گھڑی کے ختم تک ہوا۔ یہود کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ یہودیوں نے کہا اگر آپ اختتام صحیح کرتے تو آپ کی بات بالکل صحیح قرار پائی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ رسول اللہ یعنی یہودیوں نے کہا کہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اس کے بعد وہ جو ہے تھکاوٹ ان کو ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے انتہائی ناراض اور غضبناک ہوئے، پھر اس آیات مبارکہ کا نزول ہوا، بے شک ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ہمیں تھکاوٹ نہ ہوئی۔ یہودی کہہ رہے ہیں تھکاوٹ ہوئی، آرام فرمایا، اللہ فرمایا نہیں، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی، بس آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرا محبوب جو یہ یہودی بکواس کرتے ہیں، بہودہ باتیں کرتے ہیں، آپ صبر کریں، میں ان کا بندوبست کر لوں گا،
آپ صبر کریں اور صبر کرتے رہیں۔ سورۃ کاف آیات 38 اور 39 کی آیات مبارکہ کا میں نے ترجمہ کیا۔ پیدائش حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتہ کا دن پیدا فرمایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق میں یاد کر رہا ہوں۔ کس دن بنا؟ ہفتہ کے دن پیدا فرمایا، پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، اور مکروہ ناپسندہ جگہوں کو منگل کے دن، اور روشنی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن حیوانات کو زمین پر پھیلایا، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ آخری گھڑی میں سورۃ بقرہ عصر و مغرب کے درمیان جو ہے پیدا ہوئی۔ یعنی عزیز محترم میں عرض کر رہا ہوں، ایک حوالہ دے دیا، دوسرا جو ہے پھر میں دے رہا ہوں دوسرے مفسرین کرام کا، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ عبداللہ بن سلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں جمعہ کے اس مخصوص ساعت کے متعلق تذکرہ کر رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے اور بات چیت کر رہے تھے، تو جس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے ساعت فراغت ہوئی، بس وہ ساعت کو میں زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق ابتدا اتوار کے دن فرمائی تھی، اور جمعہ کے دن آخری ساعت میں فراغت ہوئی، بس وہ ساعت بھی جمعہ کی آخری ساعت ہی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوال کیا، سوال کیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے، تو آپ نے فرمایا اتوار کے دن کیا چیز پیدا ہوئی؟ یہودیوں نے کہا اتوار کے دن کیا چیز پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین کو پیدا فرمایا، یعنی اتوار کے دن، اور اس کو پھیلایا۔ پھر یہود نے پیر کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر یہودیوں نے منگل کے متعلق پوچھا کہ منگل کے دن کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، پانی کو اور بہت سی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پھر یہودیوں نے بدھ کے متعلق پوچھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بدھ کے دن غذا، خوراک کو پیدا کیا۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ جمعرات کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دن آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر یہودیوں نے ہفتہ کے متعلق پوچھا، اور پھر خود ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے پاک ہے، اور پھر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی بلا شبہ ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ہمیں کچھ تھکاوٹ نہ ہوئی۔ سورۃ کاف آیات 38۔ زمانہ کی پیدائش اور وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 2 روایات خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سی چیزوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ سورج اور چاند کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن رات اور دن کی ساعت کو پیدا کیا گیا، اور ان سے پہلے آسمان، زمین اور درخت، پتھر، چرند، پرند، پہاڑ اور پانی وغیرہ جو ہے اور بہت سی چیزیں پیدا ہو چکی تھیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن رات اور دن ابھی تک نہیں تھے، اور زمانہ چونکہ رات دن کی ساعت کا نام ہے، سو یہ کہنا صحیح ہے کہ تخلیق زمانہ سے پہلے بہت سی چیزیں تخلیق ہو چکی تھیں، اور اسی کا اسباب یہاں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے جو روایات میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا تھا، اور اس نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ تمام جو ہیں اپنے زمین پہ مراد، یعنی نور القمص ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دن طلوع فجر سے غروب سورج تک کا نام ہے، پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائے خلق سے چند دن کے بعد پیدا فرمایا تھا، جیسا کہ سورج اور چاند کی روایت میں نے عرض کیا، یہ دن مطلب میں نے تاریخ طبری سے عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو بت پرستی کی ابتدا عرض کروں گا کہ زمین پر جو ہے بت پرستی جو ہے کس طرح شروع ہوئی، کیونکہ اس آیات مبارکہ میں اس کا ذکر ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل
मिनस समरात रिज़्क़ लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। इंशाअल्लाह ये आयत मुबारक की तफसीर हो रही है, अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर किसी मौका पर मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रोशनास करूँगा। आखिर में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी 1 और करमानी टीवी को सब्सक्राइब करें, और ताकि लोगों तक कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर जाए, आपको भी सवाब, दूसरों को भी सवाब और मुझे भी सवाब। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।